واقعہ میں آپ کو چند واقعات مختصر میں، کوئی کتاب نہیں کرنا، مختصر آپ کو کربلا سے لے کر جو شام کا یزید کا دربار ہے وہاں کا جو سفر تھا، 72 سروں میں سے جو اہل بیت کے سر تھے قریب 17، اسے نیزوں پر لے کر جس رسوائی سے، جس بے ادبی سے، بے حرمتی سے، جس ذلت سے یزیدیوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خاندان کی عورتوں کو، بچوں کو بیڑیوں میں جکڑ کر، آپ سوچو کربلا یعنی عراق میں اور شام یعنی شیریا میں، ایک ملک سے دوسرے ملک تک چلتے ہوئے ریگستان، یعنی دشمن پر بھی کوئی ایسا ظلم نہیں کرتا جو اہل بیت پہ، خاندان مصطفیٰ پر۔ لیکن اسی لیے آپ کو میں یہ واقعہ سناتا ہوں کہ حسینیت اور یزیدیت آج بھی ہے، آج بھی بظاہر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے، داڑیاں رکھنے والے، جبے پہننے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے، قرآن کو حفظ کرنے والے، اپنے آپ کو عالم اور مفتی محدث کہلانے والے، حج پڑھنے والے، زکوٰۃ دینے والے ایسے لوگ ہیں کہ یزید کو کہیں نہ کہیں رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لکھتے ہیں اور کہیں نہ کہیں کربلا کے میدان کو ایک بکھیڑا بتانے کی ناپاک کوشش کرتے ہیں۔ ان یزیدیوں کو پہچاننے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی نسلوں کا ایمان ہم بچا سکیں۔ یزیدیت یہ مت سمجھو کہ مٹ گئی، یزیدی جو کربلا میں جو ظلم ڈھانے والے ظالم تھے اس میں سے کوئی سلامت نہیں بچا، کوئی بچا نہیں۔ سب کو مختار سقفی نے یا تو اللہ کی طرف سے عذاب سے بہت کم مدت میں وہ سارے ظالم جہنم میں حاصل ہوئے، لیکن یزیدیت آج بھی زندہ ہے وہابیت کی شکل میں۔ یزیدیت جو ہے وہ وہابیت کی شکل میں زندہ ہے، اور یہ وہابیت ہے جو کہیں نہ کہیں یزیدیت کو بچانے کی ناپاک کوشش کرتی ہے۔ پہلے تو یہ جب سر نیزے پہ لے کے جانے لگے تو راستے میں ایک راہب کا دیول آیا جو آسمانی کتابوں کے عالم ہوتے تھے، توریت، زبور۔ تو اس نے کہا کہ یہ تم تھوڑے سروں کو لے کر جا رہے ہو، تم کون ہو؟ بولے ہم امیر المومنین یزید کے، نعوذ باللہ لعنت اللہ تعالی علیہ، یزید کے سپاہی ہے، اور یہ ہم نے کربلا میں فتح حاصل کی، جیسے بہت 20,000 کے لوگوں نے 72 3 دن کے بھوکے پیاسوں پر فتح حاصل کی، جیسے کوئی بہت بڑا جنگ جیت کے آ گئے ہو، اور ہم ان کو سروں کو لے کر یزید کے دربار میں جا رہے ہیں۔ بولے یہ کون ہے جن کو تم نے شہید کیا؟ بولے یہ ہمارے نبی جو تھے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے گھر والے۔ بولے لعنت ہو تم پر، لعنت ہو تمہاری مسلمانی پر، اپنے آپ کو محمدی کہتے ہو، اس نبی کے امتی کہتے ہو۔ بولے میں داؤد علیہ السلام کی 70ویں نسل سے ہوں، 70ویں پیڑیاں چلی گئی، 70ویں نسل سے ہوں، لیکن آج بھی بنی اسرائیل آ کر میرے گھر کا طواف کرتے ہیں کہ ان کے نبی کی اولاد سے، اور تم ان کی جو حقیقی اولاد امام حسین، جن کو انہوں نے کاندھے پہ سوار کیا، نماز کو میں تاخیر کر دی، سجدے سے سر نہیں اٹھایا اللہ کے رسول نے کہ حسین گر نہ جائے، حالانکہ گرنے سے آہستہ اٹھتے تو کوئی زیادہ چوٹ لگنے والی نہیں تھی، پھر بھی تھوڑی سی بھی تکلیف حسین کو برداشت نہیں تھی۔ آپ نماز میں جاتے تھے، مسجد نبوی میں حدیث پاک میں آیا ہے
اور جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوٹے بچے تھے، کبھی روتے تھے، بچہ روتا ہے عام طور پہ، چھوٹا بچہ روتا ہے، تب بھی آپ کو اتنی تکلیف ہوتی تھی کہ آپ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ جا کر دستک دیتے تھے اور کہتے فاطمہ حسین کو رونے مت دو، حسین روتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی۔ ایک عام بچے کا رونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گوارا نہیں ہے۔ اپنے آپ کو تم عاشق رسول کہتے ہو، ان کے امتی کہتے ہو، اپنے آپ کو ان کی سنتوں کا پابند کہتے ہو، اور کیسے گوارا کہ تم نے ان کے جسم پہ گھوڑوں کو چلایا، جسموں کو چکنا چور کیا۔ بولے لعنت ہو تم پر کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہو، تم ان کے نبی کے امتی کہتے ہو، اور تم نے ان کے آل کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ آگے گئے تو ان کو ایک پتھر نظر آیا، وہ پتھر پر لکھا ہوا تھا ہزاروں سال پہلے سے۔ کیا لکھا تھا؟ جس نے کربلا میں حسین کو شہید کیا، وہ امت کے وہ لوگ جنہوں نے کربلا میں حسین کو شہید کیا، کیا وہ میدان محشر میں ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ جب وہ پڑھا تو ان کے منہ یزیدیوں کے کالے ہو گئے، خوف طاری ہو گیا ان کے چہرے پر۔ بولے یہ کس نے یہاں کندھا کرایا ہوا ہے؟ یہ سر تو جو ابھی لے کے جا رہے ہیں۔ بولے یہ آسمانی کتابوں میں صحیفوں میں نازل ہوا تھا، ہبرو زبان میں، اور تب سے بولے یہ ہزاروں سال سے یہ پتھروں پر لکھا ہوا ہے۔ یعنی امام حسین کی شہادت کا ذکر آسمانی کتابوں میں پہلے سے موجود تھا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ دیا تھا، یہ حکم الہی تھا کہ کیا وہ لوگ جو کربلا میں حسین کو شہید کرتے ہیں وہ ان کے نانا سے شفاعت کی امید رکھتے ہیں؟ وہاں سے آگے چلے تو ایک راہب کا مکان آیا، کیونکہ بڑی سفر تھی، کبھی کہیں نہ کہیں رکنا پڑتا ہے۔ اس نے بھی دیکھا کہ یہ کس کے سر لے کے جا رہے ہیں؟ انہوں نے بولا یہ امام حسین ہے۔ وہ بڑا آسمانی کتابوں کا جانکار تھا، عالم تھا۔ اس نے کہا کیا ایک رات کے لیے یہ سر تم مجھے دو گے؟ میں تم کو 10,000 دینار دوں گا، لیکن مجھے ایک رات کے لیے سر۔ وہ یزیدی تو لالچی تھے، انہوں نے سوچا کہ یہ سر ایسے بھی ہمارے کیا کام کا ہے، ایک رات بھلے ہی اس کے پاس رہتا 10,000 سونے کے دینار ملتے۔ انہوں نے 10,000 دینار کے بدلے میں ان کو سر دے دیا۔ وہ راہب عیسائی تھا، پھر بھی وہ لے گیا، اسے غسل دیا، اس کو اچھے سے صاف کیا، اس کا گرد و غبار ہٹایا، اس کو خوشبو لگائی، معطر کیا، اور بس زیارت کرتا رہا۔ رات کو کیا دیکھتا ہے کہ ملائکہ مقربین اس کی زیارت کے لیے آتے ہیں، پورا نور اور رحمت اور خوشبو چھا جاتی ہے۔ اسی اسنا میں اسے غنودگی طاری ہو گئی، آنکھیں لگ گئی، سو گیا۔ خواب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اے راہب، تو نے جو یہ سر حسین کی عزت کی ہے، غربت بجا لایا ہے، جا میں تجھے بہشت عطا کرتا ہوں، تجھے یہ خدمت کے بدلے جنت عطا کرتا ہوں۔ جیسے اٹھا اس نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول۔ دیکھو کس کس کو اللہ نے ایمان عطا کر دیا، اور وہ ظالم نام و نہاد بظاہر کلمہ پڑھنے والے تھے، لیکن ان کے دل میں نور ایمان نہیں تھا، صرف زبان کے کلمات۔ اس نے لا کر سر دے دیا، کہا لو یہ میں نے دے دیا، تمہیں تو اس سے کچھ نہیں ملا، مجھے ایمان بھی مل گیا، میں مسلمان بھی ہو گیا، اور مجھے جنت بھی مل گئی۔ وہاں سے آگے چلے، جب شام میں داخل ہوئے، دمشق میں، جو شام کی راجدھانی کیپٹل ہے، دمشق نام کا شہر ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، دمشق شہر میں داخل ہوئے۔ وہاں تک یہ اہل بیت کے گھرانے کی عورتوں کو، بچوں کو پورے راستے میں کسی نے کھانے پینے کا بھی نہیں پوچھا،
نہ چادریں دی کہ چادروں سے اپنے جسم کو ڈھانکو اچھی طریقے سے. وہ ظالموں نے اچانک ایک گھر سے کچھ چادریں آئی, کچھ لباسیں آئی, کچھ کھانا پینا آیا, تو انہوں نے دمشق میں کچھ کھایا پیا, اور وہ جو کپڑے بھیجے اس سے اچھی طریقے سے انہوں نے اپنے لباس کو درست فرمایا. تو بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت امام حسین کی بہن, انہوں نے کہا یہ کون ہم پر مہربان ہوا, کربلا سے لے کر عراق سے لے کر یہ دمشق تک ہم پہنچ گئے, لیکن ہم پر کسی نے رحم نہیں کیا, کسی نے عیادت نہیں کی, کسی نے ہمارا کوئی خیال نہیں کیا. اور یہ کون ہے کہ جو ہم کو کھلا رہا ہے, پلا رہا ہے, ہم کو کپڑے پہنا رہا ہے, ہماری خاطرداری کر رہا ہے. تو بولا میں اس سے ملنا چاہتی ہوں. وہ ایک پاک دامن شام کی دمشق کی عورت تھی. اسے جا کر بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سلام کیا, کہا اے محترمہ تم کون ہو جس نے ہم پر یہ احسان کیا؟ فرمایا میرے پاس اور تو میری کوئی پہچان نہیں ہے, لیکن ایک پہچان میری یہ ہے کہ ایک زمانے میں سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خادمہ تھی. فاطمہ زہرا کی میں خادمہ تھی. جب مدینہ میں ہوا کرتی تھی میں ان کے گھر میں خدمت بجا لاتی تھی, اور جب میں گھر کا کام کرتی تھی امام حسن حسین اور زینب چھوٹے تھے, بچے تھے, ان کی خاطرداری میں کیا کرتی تھی. لیکن جب ایک مدت ہوئی, میرے نکاح کا وقت آیا, تو میں نے مدینہ کو خدا حافظ کہا. تو اس وقت میں نے فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے پوچھا تھا کہ اماں کوئی نصیحت کیجئے, کوئی مجھے نصیحت کیجئے. تو یہ کہا تھا بیٹا اگر تم دیکھو کہ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے, کبھی ایسا ہو تم دیکھو کہ قیدیوں کا قافلہ جا رہا ہے, تو ان پر رحم کرنا, صلہ رحمی سے پیش آنا, ان کو کھلانا پلانا. گویا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کو پتا تھا کیسا ہونے والا ہے ایک وقت کہ کربلا سے ہی میرے گھر آنے والے دمشق تک آئے گا, کوئی کھلانے پلانے والا نہیں رہے. بولے تب سے میں جب بھی کسی قیدی کو دیکھتی ہوں تو میں اس کی میں عیادت کرتی ہوں. پوچھا بی بی زینب نے کیا تیری کوئی خواہش ہے؟ فرمایا اور کوئی میری آرزو نہیں ہے, بس ایک آرزو ہے کہ حسن حسین اور زینب کو دیکھ لوں ایک بار. کہا حسن تو چل بسے, حسین کا سر دیکھ لو وہ نیزے پہ جا کر, اور زینب میں تمہارے سامنے کھڑی. وہ زار و قطار رونے لگے. یزید لعنتی تھا. اہل سنت والجماعت کے محدثوں نے, اہل سنت والجماعت کے مفسروں نے اور مورخوں نے یہ کوئی صبح نہیں لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک زانی تھا, زنا خور تھا. ایسے رشتے کہ جہاں نکاح کرنا حرام ہے, ایسے رشتوں میں وہ زنا کرتا تھا. اس کی ماں جو تھی وہ عیسائیہ تھی. یزید کی ماں جو تھے وہ آخر دم تک عیسائیت پر رہی. بنو کلب نام کا قبیلہ وہ قبیلے کی تھی, آخر دم تک وہ دین پر نہیں آئی, اور حضرت امیر معاویہ نے اسے گھر بدر کر دیا تھا. اس کا بیٹا یزید شرابی, یعنی عیسائیوں کی جو پوری تہذیب اس میں تھی, کیونکہ اس کے ننیال پورا جہاں رہتا تھا اپنی ماں کے ساتھ, پوری اس کی تعلیم و تربیت ہی عیسائیت میں ہوئی تھی. تو ان میں شراب پینا, حرام کھانا, زنا کرنا, یہاں تک کہ لواطت جو میں بول بھی نہیں سکتا, محدثوں نے لکھا ہے کہ وہ لواطت میں بھی مبتلا تھا, جو لوط علیہ السلام کی قوم جس پر عذاب نازل ہوا, اور اس یزید کو یہ لوگ جنتی کہتے ہیں.
ان کو پہچاننے کی ضرورت ہے. ہماری اولادیں لندن جانے کی لالچ میں, فورن جانے کی لالچ میں, شادیوں کی لالچ میں ان میں گھس کر کہیں تمہارا ایمان مت گوا دینا. دوستو دنیا مل جائے گی, لیکن اگر ایمان چلا گیا تو یہی تمہاری اولاد کو تمہارے سامنے جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تب تم کیا کرو گے؟ تمہیں یہاں تمہاری اولاد کی فکر ہے کہ ہمارا اولاد لندن چلا جائے, افریقہ چلا جائے, اس کے لیے دیکھتے نہیں ہے کہ کس عقیدے کا ہے, سنی صحیح العقیدہ ہے یا نہیں ہے. کسی کو بھی دے دیتے ہیں, یزیدیوں میں کہیں بھی دے دیتے. تو یہاں تو تم نے اس کی دنیا بہتر کرنے کے لیے عالیشان گھر ملے, گاڑیاں ملے, اس کے لیے تم نے اس کو حوالے کر دیا. لیکن کل اسی اولاد کو وہ وہاں جا کر گمراہ ہو گئی, یزید عقیدے والی ہو گئی, بے ایمان ہو گئی, پھر اسی اولاد کو تمہارے سامنے پکڑ کر وہاں جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تب کیا کرو گے؟ وہ اولاد تمہارے سامنے جہنم کی آگ میں جلے گی, تب کیا کرو گے؟ کیا وہاں تم بچا سکو گے؟ جب نوح علیہ السلام کی اولاد کو اللہ نے نہیں چھوڑا, ان کے بیٹے کو, ان کی بیوی کو نہیں چھوڑا. لوط علیہ السلام کے اولاد کو, ان کے بیٹے کو, بیوی کو نہیں چھوڑا, بلکہ انہوں نے نبی ہونے کے باوجود اپنے بیٹے سے اور اپنی بیوی سے جب رغبت رکھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے نوح, اب اگر تیرے بیٹے کی محبت زیادہ ہے تجھے تو تیرا نام نبیوں کی دفتر میں نکال دیا گیا. تب نوح علیہ السلام اتنا روئے کہ نوحہ لفظ آیا. لفظ نوحہ تب سے آیا. نوحہ کرنا یعنی بے شمار رونا. تو ایمان کی فکر کرو دوستو, حسینیت پر زندہ رہو اور حسینیت پر مرو. غریبی رہے گی تو منظور ہے, لیکن ایمان رہنا چاہیے, ایمان نہیں جانا چاہیے. کوشش یہ کرو کہ تمہارے بچے حسینی پیدا ہو, حسینیت پر رہے, سنیت پر رہے, صحیح ایمان پر رہے, غوث اور خواجہ کے چاہنے والے ہو, محبوب سبحانی اور معین الدین چشتی کے ماننے والے ہو. تب تمہاری دنیا اور آخرت کامیاب ہے. اور پتہ ہے حضرت امام احمد بن حنبل 4 امام میں سے ایک امام نے یزید کو کافر کیوں کہا؟ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لب مبارک پر جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بار بار بوسہ دیتے تھے, چھڑی ماری, دمشق کے دربار میں لکڑی ماری, اور کہا کہ آج بدر کے وہ میرے اجداد یعنی میرے پرکھے جو مارے گئے تھے وہ زندہ ہوتے تو کتنے خوش ہوتے کہ ہم نے بدلہ لے لیا. اس سے اس کا کفر ثابت ہوتا ہے. بدر یعنی پتہ ہے بدر میں کون مارے گئے تھے؟ یہ بنو امیہ کے جو بڑے بڑے سردار تھے وہ بدر میں مارے گئے تھے مولا علی کے تھرو, کیونکہ وہ تو مشرکوں میں تھے تو وہ دیکھا نہیں جاتا. وہ سارے یزید کے اجداد جو پرکھے تھے وہ مشرک تھے, کافر تھے, تو وہ مارے گئے تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے, مولا علی کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے, تو بولے اگر آج وہ زندہ ہوتے تو ان کی روحیں کتنی خوش ہوتی کہ یعنی ہم نے ان کے خاندان کا بدلہ لے لیا. یعنی خاندانیت پر چلا گیا. وہ جہاں ایمان کا رشتہ ہوتا ہے وہاں خاندان نہیں دیکھا جاتا. یعنی یزید کو محبت ان مشرکوں سے تھی جو بدر میں مارے گئے تھے, ان کافروں سے تھی. تو اس وجہ سے وہ گمراہ تھا, بے دین تھا, وہ ملعون تھا, اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے. تو دوستو ایمان کو سنبھالو. ایمان ہمارے پاس ہے الحمدللہ, پھر ہمیں کوئی خوف و خطر نہیں ہے. ایمان سلامت ہے تو دونوں جہان سلامت ہے, دنیا بھی سلامت اور آخرت بھی سلامت. اور ایمان نہیں ہے تو دونوں جہان برباد ہے. خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ عنہ جنہوں نے ہمیں ایمان عطا کیا, دین عطا کیا, اسلام عطا کیا, اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پہچان عطا کی, وہ یہ کہہ کے گئے تھے شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین پناہ است حسین, شرداد نداد دست در دست یزید, حقہ کے بینائے لا الہ است حسین. حسین لا الہ الا اللہ کی بنیاد ہی حسین ہے. اگر یہ حسین سے محبت ہے تو نبی سے محبت ہے, نبی سے محبت ہے تو خدا سے محبت ہے, حسین سے عداوت ہے تو نبی سے عداوت ہے, اور نبی سے عداوت ہے تو خدا سے عداوت ہے.
جو غوث اور خواجہ کا نہیں وہ امام حسین کا نہیں، اور جو امام حسین کا نہیں وہ مصطفیٰ کا نہیں۔ دوستو یہ ایمان کی پہچان جو 800 سال سے ہمارے باپ دادا پرداداؤں نے آج تک سلامت کر کے رکھی، یہ ایمان کے لٹیرے چند سالوں سے پیدا ہوئے ہیں جو ہمیں گمراہ کرنے کی ناپاک کوششیں کر رہے ہیں۔ تو ان کے بہکاوے میں ہمیں نہیں آنا، اور جو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنی حنفی تھے تو ہم بھی سنی حنفی رہیں گے۔ نظام الدین محبوب الہی سنی حنفی تھے، غوث اعظم جیلانی سنی حنبلی تھے، جتنے بھی بڑے بڑے اولیاء کرام ہوئے سب اہل سنت والجماعت پر ہوئے، سنی صحیح العقیدہ پر ہوئے۔ ہمیں اسی عقیدے پہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے، اور اللہ سے دعا کرنا ہے ہمیں اور ہمارے آنے والی نسلوں کو غوث اور خواجہ کے ایمان پر موت عطا کرے۔